الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ محترم سامعین، ہم ہفتہ وار مجلس ذکر میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، جو وقت مسجد کے اندر گزرے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر گزرے گا، تو وہ وقت بڑا قیمتی بنے گا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت بخشتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر چند لمحات گزار دیتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات کا طریقہ کیا ہے؟ نجات ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو سب سے پہلی چیز فرمایا کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اس لیے کہ زبان ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ ہلاکتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ زبان سے ایک کلمہ بعض دفعہ ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ کلمہ آدمی کو جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ یعنی ایک کلمہ ایسا خطرناک ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کلمہ جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی زبان سے کلمہ کفر بول دیتا ہے، تو کلمہ کفر بول دینا، انسان کا کافر ہو جانا، یہ تو ہمیشہ جہنم میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گا۔ زبان سے جب آدمی اچھے کلمات بولتا ہے تو بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتانی، فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں، ترازو کے اندر ان کا بڑا وزن ہے۔ فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اور وہ 2 کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ فرمایا کہ یہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یہ 2 کلمے، فرمایا کہ یہ زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اب سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، تو یہ پڑھنے میں کتنا وقت لگا اور کتنی ہمیں مشقت ہوئی، کتنا زبان پر بوجھ آیا۔ نہ کوئی بوجھ آیا، نہ کوئی مشقت ہوئی، نہ کوئی پریشانی ہوئی۔ تو یہ کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرمایا کہ بڑے محبوب ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تو اپنی زبان اپنے قابو میں رکھ۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک چیز جو یہ کہ وہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ زبان کو صحیح استعمال کرے گا۔ فرمایا کہ دوسرا مجھے شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اس کو صحیح استعمال کرے گا۔ فرمایا کہ جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ ہم جب کوئی جملہ بولتے ہیں تو ہمیں کوئی سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم نے کیا بولنا ہے، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا۔ بس جو ہی ذہن کے اندر آیا کہ ہم نے
یہ جملہ بولنا ہے تو ہمیں یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم نے زبان کہاں کہاں لگانی ہے۔ اب کوئی بھی ہم عربی کا اردو کا جملہ بولیں تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے یہ جملہ بولنا ہے، اس بولنے کے لیے ہم زبان پہلے یہاں سے منہ کے اندر اس جگہ پر لگائیں گے، دوبارہ اس جگہ پر لگائیں گے، پھر اس جگہ پر لگائیں گے۔ ہمیں یہ مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ جو ہی ہم نے بولنے کا ارادہ کیا فوراً ہماری زبان سے وہ کلمات جاری ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ فرمایا کہ نجات کی سب سے پہلی چیز یہ ہے، فرمایا کہ ایک تو اس چیز کے اندر نجات ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نجات ہے، فرمایا کہ اس چیز کے اندر ہے کہ تیرا گھر تجھے وسعت دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ تو اپنا فارغ وقت اپنے گھر کے اندر گزار، تجھے تیرے گھر کے اندر جگہ ملنی چاہیے، تیرا گھر تیرے لیے وسعت والا ہونا چاہیے، تو اپنا فارغ وقت اپنے گھر کے اندر گزارا کر۔ فرمایا کہ جب تو یہ کام کرے گا تو یہ کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام بھی نجات والا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی فضول باہر نہیں جائے گا تو باہر کتنے فتنے ہیں، آدمی ان تمام فتنوں سے بچ جائے گا، ان تمام فسادات سے آدمی بچ جائے گا، کتنی لڑائیوں جھگڑوں سے آدمی بچ جائے گا، اور آدمی کتنی بد نظری سے بچ جائے گا، کتنے گناہ کے ایسے موقع ہیں کہ آدمی ان سے بچ جائے گا جب آدمی گھر کے اندر رہے گا۔ اور پھر جب آدمی گھر کے اندر رہے گا تو بیوی بچوں کے اعمال پر آدمی کی نظر رہے گی کہ میری بیوی سارا دن گھر کیا کرتی ہے، میرے بچے کیا کرتے ہیں، ان میں کون سی اچھی خوبیاں ہیں کہ جن پر تعریف کی جائے، اور کون سی ان کے اندر برائیاں ہیں جن کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ تو جب آدمی گھر رہے گا تو آدمی کے گھر کا نظام بھی بہتر ہوگا۔ اور کتنے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ بس تھوڑا سا وقت فارغ ملا تو فوراً گھر سے باہر نکل گئے، جب کو فارغ وقت ہوا گھر سے باہر چوکوں کے اندر بیٹھ کر، چوراہوں میں بیٹھ کر، اڈے پر بیٹھ کر اور مختلف مقامات پر بیٹھ کر یوں ہی وقت گزار دیا۔ وہاں پر بد نظری کا بھی موقع مل گیا، بد زبانی کا بھی موقع مل گیا، اور غیبت کرنے کا موقع مل گیا، بہتان باندھنے کا موقع مل گیا، بہت سارے گناہ کرنے کا موقع مل گیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گھر تجھے وسعت دے، تیری نجات اس بات کے اندر ہے، یعنی جب تجھے کوئی فارغ وقت ملے تو وہ فارغ وقت اپنے گھر کے اندر گزارا کر بجائے باہر بیٹھنے کے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب آدمی کا فارغ وقت ہو تو آدمی کو یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ باہر تاش پر بیٹھ کر یا کسی اور جگہ پر بیٹھ کر آدمی وقت ضائع کرے، آدمی اپنے گھر کے اندر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات اس کے اندر بتلائی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی باہر ضروری کام کرنے بھی نہ جائے، اس لیے کہ مرد کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے یہ کام ذمے لگایا ہے کہ باہر سے پیسے کما کر گھر لائے گا، گھر کی ضروریات باہر سے خرید کر لائے گا، باہر کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمے لگائے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آدمی کام کرنے ہی نہ جائے، آدمی کام پر ہی نہ جائے اور بس گھر بیٹھا رہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات اس میں ہے کہ تم گھر رہو، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آدمی فارغ ہو۔ جب آدمی فارغ ہو تو پھر آدمی بظاہر باہر وقت ضائع کرنے کے آدمی اپنے گھر رہے تو اس کے اندر فائدہ زیادہ ہے۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں پر رویا کرو، فرمایا کہ نجات اس بات کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو ارشاد فرمایا کہ نجات اس بات کے اندر ہے تو اپنے گناہوں کے اوپر رویا کر۔ اب رونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس کو رونا نہیں آتا تو اب وہ پریشان ہو کر بیٹھ جائے کہ مجھے تو رونا ہی نہیں آ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر میں کیسے عمل کروں۔ رونے کا مطلب یہ کہ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، آدمی پریشان ہو جائے، آدمی انتہائی افسوس کرنے والا ہو جائے کہ ہائے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے۔ تو آدمی جب اس پر شرمندہ ہوگا، جب آدمی اس پر نادم ہوگا تو گویا کہ
وہ آدمی شرمندگی کر رہا ہے، گویا کہ وہ رو رہا ہے۔ ہاں اگر کسی کو رونا آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن اگر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں بھی ہوتے تو کم از کم آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور تنہائی میں بیٹھ کر رونے والی شکل ہی بنا لے، اور رونے والی شکل بنا لے اور آدمی شرمندہ ہو جائے اپنے گناہوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات اس بات کے اندر ہے۔ اس لیے کہ آدمی کا فائدہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو عقل مند کہا جاتا ہے کہ جو اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ ہم دنیا کے اندر بھی، دنیا کے قانون کے اندر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی عقل مندی یہی ہے کہ آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ تو کوئی بھی موقع ہو جب آدمی اپنی غلطی مان لیتا ہے تو پھر معاملہ سارا جلدی حل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر اپنی غلطی مان لے گا، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے گا، تو پھر معاملہ جلدی حل ہو جائے گا، پھر یہ نجات حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ کس چیز سے نجات دیں گے؟ دنیا کی پریشانیوں سے بھی، آخرت کی پریشانیوں سے بھی، جہنم سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، تو تمام قسم کی پریشانیوں مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نسخہ بتلایا، تو صحابہ کرام کا پوچھنا بھی ہمارے لیے رحمت بنا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ایسی باتیں ہم تک پہنچا دیں کہ ہم اگر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اب آخر میں خلاصہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات 3 کاموں کے اندر ہے۔ پہلا کام یہ کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اور فرمایا کہ دوسرا کام یہ کہ تیرا گھر تجھے وسعت دے، اور فرمایا کہ تیسرا کام یہ کہ تو اپنے گناہوں پر، اپنے برے اعمال پر تو نادم ہو جا، شرمندہ ہو جا اور رویا کر۔ فرمایا کہ جب یہ 3 کام تیرے اندر آ جائیں گے تو پھر گویا کہ تو نجات حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين